مرزا صاحب کی وفات سن 1908 میں ہوئی۔ اس وقت تک ان کی جماعت میں کوئی باہمی اختلاف نہیں تھا۔ ان کے بعد حکیم نور الدین ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ ان کی زندگی میں بھی کوئی اختلاف ابھر کر سامنے نہ آیا۔ ان کی وفات سن 1914 میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ جماعت دو شاخوں میں بٹ گئی۔ قادیان کی شاخ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود قرار پائے، جو مرزا غلام احمد کے بیٹے تھے، جبکہ خواجہ کمال الدین اور محمد علی صاحب نے لاہوری شاخ قائم کی۔ اب یہ لاہوری جماعت کا اختلاف کہاں ہوا؟ یہ صدر انجمن احمدیہ تھی حکیم صاحب کی زندگی میں۔ یہ 1914 میں جب حکیم صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے لاہوری جماعت کے لوگ جو تھے، مولوی محمد علی اور جو ہے خواجہ کمال الدین، ان میں ووکل تھے، کیونکہ مرزا صاحب کے زمانے میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ جو چندے جاتے تھے اس میں کرپشن کے الزامات مرزا صاحب کی زندگی میں شروع ہو گئے تھے، اور لاہوری گروہ کے لوگ وہ تھے جو اس بات پر معترض ہوتے تھے کہ جو جماعت کا چندہ آتا ہے وہ بہت سارا مرزا صاحب کے گھر میں خرچ ہوتا ہے۔ اب 1914 میں جب مرزا محمود احمد خلیفہ بنا تو یہ جو گروہ لاہوری کے نام سے مشہور ہوا، یہ لاہور آگے برانڈت روڈ پہ ان کا مرکز تھا، یہاں آگے بیٹھ گئے۔ تو ان لوگوں نے جو پلی لی، جو دعویٰ کیا، وہ یہ کہ مرزا صاحب کی خلافت کی ضرورت نہیں ہے، صدر انجمن احمدیہ کو آگے چلانا چاہیے، اور صدر انجمن احمدیہ اپنا ایک امیر مقرر کرے اور جماعت کو آگے چلائے۔ اچھا، اب صرف اتنی بات پر دو الگ مذہبی جماعتیں چل نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہیں عقائد کا اختلاف تراشنا پڑا۔ 1914 تک ریویو آف ریلیجنز کا ایڈیٹر مولوی محمد علی تھا۔ اس میں جو مضمون چھپتے تھے وہ مولوی محمد علی کو ہضم ہوتے رہے، اور ان میں وہی باتیں ہیں جو 1914 کے بعد قادیے کی جماعت کی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر تو یہ بادشاہت مل جاتی محمد علی لاہوری صاحب کو تو پھر تو وہ یقیناً انہیں نبی مان لیتے۔ بادشاہت ملی بشیر الدین محمود کو، اس لیے چونکہ یہ مرزا کو تو مانتے تھے، مرزا صاحب کو، انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، مسیحیت موعود مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، نبوت سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ بادشاہت ان کو ملتی تو شاید وہ بھی نبی مان لیتے۔ مرزا غلام احمد صاحب کیا تھے، مطلب اپنے کو کیا سمجھتے تھے، وہ اگر پوچھنا ہوگا تو لاہوریوں سے اس وقت تک نہیں پوچھیں گے جب تک اس سوال کا جواب خود ان کی کتابوں سے ہمیں فراہم ہے۔ تو ہم مرزا غلام احمد صاحب کے دعووں کی تحقیق کے لیے لاہوریوں کی طرف نظر کرنے کی، ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ مرزا صاحب اپنے بارے میں جتنی معلومات درکار ہو سکتی ہیں وہ خود اپنے قلم سے فراہم کر گئے۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں سخن سازی ہے، باتیں بنانا ہے۔ مثال طور پہ ان کی یہی کہ نبی انہوں نے ایک لغوی معنی میں لکھ دیا، ایک ایسی بغیر اصطلاح بنائے اپنے آپ کو نبی کہا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا کوئی بغیر اصطلاح بنائے کہے کہ میں خدا ہوں، اور یہ کہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، تو یہ کون سنے گا؟ مطلب یہ کس راستے پر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ نبی ایک لوڈڈ لفظ ہے، اس کے لغوی اور اس کے حقیقی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو اور جسے ماننا ضروری ہو، جو اپنی ذات سے مدار حق و باطل ہو، جس کا حکم اس کے ہر مخاطب پر بلا چون و چرا نافذ ہو، اس کو نبی کہتے ہیں، چاہے وہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو۔ ایک مطلق اتھارٹی، مدار حق و باطل ہونا، اور اللہ کی طرف سے وحی کا مخاطب ہونا الہی سند کے ساتھ۔ تو یہ نبی ہے، اور نبی کا اس کے علاوہ نہ کوئی عرفی مطلب ہے، نہ لغوی مطلب ہے، نہ اس لفظ کو سن کر کسی بھی شخص کے ذہن میں ان مطالب کے علاوہ کوئی مطلب آتا ہے،
نہ کسی لغت میں ان مفاہیم کے علاوہ کوئی مفہوم لکھا گیا ہے. تو یہ مغالطہ پیدا کرنا ہے، یہ فیلیسی پیدا کرنا ہے. اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن صاحب کو ان کے تاریخی ورثہ نبی مان رہے ہیں تو وہ انہوں نے دعویٰ نبوت ہی کیا تھا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، کسی بھی شرعی مفہوم میں، کسی بھی مطلب میں وہ نبی نہیں تھے، تو پھر آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کی نبوت کا انکار کر دینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے مجدد بنا دینا یہ بھی اسے نبی مان لینے جیسی ہی ایک غلطی ہے. ایک آدمی سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شوز میں لے جائے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نعوذ باللہ، پھر ان کی ان غلطیوں اور ان ہچکولوں کے بعد شریعت کی بنیادیں ایکسپلین کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا، یہ تو بہت رسکی بزنس ہوگا. ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں. ضرورت نہیں ہے اور سینس نہیں بنتی. خود سوچ کر اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں. اگر وہ مجدد بھی تھے تو اب ریلیونٹ نہیں ہے. اور پھر وہ کیسے مجدد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوتا ہے؟ اس کا تجدید دین کا ایک پوائنٹ اگر یہ ہے کہ میں تجدید دین یہ کرتا ہوں کہ نبوت کو بیچ میں ڈالتا ہوں، تو پھر وہ خود مجدد نہیں رہتا. کیا وہ یہ مجدد ہے کہ میں تجدید دین کرتا ہوں بھی بحیثیت مجدد کے اور یہ کہتا ہوں کہ نبی آنا چاہیے، تو پھر وہ اپنے اس آرڈر سے کوئی نبی پروڈیوس کرے گا؟ کیا ایسے نبی پروڈیوس ہو سکتا ہے؟ یا وہ کہے کہ میں بحیثیت مجدد یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ تجدید دین ضروری ہے، نبی آنا چاہیے، اور میں اپنے آپ کو ایلیویٹ کر رہا ہوں. تو کیا وہ پھر مجدد رہتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لیتا ہے اس بہانے سے؟ مطلب لاجیکلی یہ باتیں لیس دین اپیلنگ ہیں اور فالسی میں فال کرتی ہیں. اب مرزا صاحب کی نبوت بڑی لچکدار ہے، اس میں ہر طرح کے دعوے مل جائیں گے. وہ محدث بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کرسچن بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اوتار بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور سب کچھ کا انکار بھی کیا جا رہا ہے. مرزا صاحب کی تحریر پڑھنا میرے لیے تو بہت مشکل تھا، اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ مرزا صاحب کی تحریر پڑھ لیتے وہ بڑے باہمت لوگ ہیں. وہ تو ایک جملہ لکھتے ہیں، اس کا ایک حاشیہ لکھتے ہیں، پھر اس کا آگے ایک حاشیہ لکھتے ہیں، پھر اس کا آگے حاشیہ لکھتے ہیں. اس سیکوینس میں تو نہ وہ سوچتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. تو اتنی کنفیوژن ہے. پھر میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اتنے کنفیوزڈ آدمی کی نبوت ہی چل سکتی تھی، کیونکہ یہ معاشرہ جو کہ مسلمان معاشرہ ہے اور ختم نبوت پر بھرپور عقیدہ رکھتا ہے، اس کے سامنے کھلی نبوت کا دعویٰ کوئی کرتا تو لوگ تو بڑی جلدی اس کو پکڑ لیتے کہ بھائی یہ تم تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو. تو مرزا صاحب چونکہ اتنی چکر بازیاں کرتے تھے اپنی تحریر میں، یہ معاف کرنا میں ذرا سخت جملہ بول رہا ہوں، مرزا صاحب کی ہی نبوت چل سکتی تھی اس حد تک جتنی چلی. کیونکہ اگر کھلے لفظوں میں کوئی بندہ لکھ دیتا ہے کہ میں نبی ہوں تو لوگ تو اس کو پڑھ جاتے کہ لوگوں کا ختم نبوت پر انکنڈیشنل عقیدہ ہے، کلیئر کٹ اس معاشرے میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو جب کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہے ایک مسئلے پر، تو ایک بندہ آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس کو کیسے قبول کر سکتا تھا یہ معاشرہ؟ تو مرزا صاحب اتنے گنجلک انداز میں، اتنے پیچیدہ انداز میں بات کرتے ہیں. پہلے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، پھر اس کا حاشیہ لکھتے ہیں، پھر حاشیے کے بعد بات نہیں بنتی تو پھر اس کا حاشیہ لکھتے ہیں، پھر وہ حاشیہ نہیں چلتا تو پھر اس کا ایک اور حاشیہ لکھتے ہیں. تو ان کی کتاب میں کمال یہ ہے کہ متن بھی چل رہا ہے، حاشیہ بھی چل رہا ہے، حاشیے کا حاشیہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے حاشیہ کا حاشیہ بھی چل رہا ہے. تو یہ میں نے کہیں اور کوئی اردو میں مجھے ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک بندے کی کتاب کا متن بھی چل رہا ہے صفحہ در صفحہ، اس کا حاشیہ بھی چل رہا ہے صفحہ در صفحہ، اور حاشیے کا حاشیہ بھی چل رہا ہے صفحہ در صفحہ، اور پھر اس کا آگے حاشیہ بھی چل رہا ہے صفحہ در صفحہ.
تو اتنی گنجلک اور پیچیدہ بات کرنے والا ہی جو ہے اس معاشرے میں اپنی گنجائش پیدا کر سکتا تھا نبوت کے حوالے سے۔ شروع سے ہی جماعت احمدیہ جو ہے وہ تفرقے کا شکار رہی ہے۔ سب سے پہلا جو حکیم نور الدین جو کہ ان کا پہلا خلیفہ تھا اور جس کی بھی بڑی عبرتناک موت ہوئی تھی، جو کہ گھوڑے سے گر کے اس کی موت ہوئی تھی، تو وہ سب سے پہلا جو فتنہ ہوا تھا وہ اس کی وفات کے بعد ہوا تھا، اس وقت ہوا تھا، کیونکہ اس وقت کافی ایسے علماء تھے ان کی جماعت کے جو سمجھتے تھے کہ ہم اہل ہیں، اور تو لیکن مرزا بشیر الدین نے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس نے اپنے آپ کو مسلم معود کا دعویٰ کیا، اور اس نے 24 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلم معود کلیم کیا اور خلافت کی ان کی جو کہتے ہیں گدی پہ وہ بیٹھ گیا۔ تو اس وقت ایک گروپ جو تھا وہ جس میں کافی لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مرزا کے بعد کوئی خلافت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک صدر انجمن جس کو یہ کہتے ہیں، جو کہ سسٹم ہے، نظام ہے، اور نظام ہی جماعت کو چلائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے آپ کو لاہوری، ان کو خارجی بھی کہتے ہیں، لاہوری بھی کہتے ہیں، تو وہ چونکہ لاہور سے اس کا آغاز ہوا تھا، تو ایک تو وہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہر دفعہ ہر ان کے خلیفہ کے وفات کے وقت جو نیا خلیفہ بنتا ہے، اس کے بعد ایک اختلاف ہوتا رہا اور ڈفرینٹ گروپس بنتے رہے، جو کہ اسی طرح مرزا طاہر کی وفات کے وقت بھی جو ایک مرزا رفیع تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا، وہ بھی مرزا فیملی کے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بھی ان کو بڑے ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی ایک گروپ بنا، وہ بھی ابھی تک قائم ہے۔ اسی طرح مرزا مسرور کے بننے کے بعد اس وقت جو ان کا 5واں خلیفہ لنڈن میں ہے، اور اس کی خلیفہ بننے کے بعد ابھی تک کوئی 7-8 گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، جس میں جماعت احمدیہ حقیقی گروپ ہے، جماعت احمدیہ جمبا گروپ ہے کینیڈا میں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند گروپ ہے، اور حال ہی میں اسلام آباد میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو جماعت کا جو ہے وہ کہا ہے کہ مجھے الہام ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ مجھے جو ہے جماعت کا ہیڈ کریٹ کیا ہے۔ لاہوری جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتی، بلکہ مسیح موعود، مہدی اور مجدد مانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہوری جماعت کا یہ موقف ایک لفظی ہیر پھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں مرزا صاحب کو سچا اور واجب الاطاعت سمجھتی ہیں، لہٰذا معنی، مفہوم اور عملی نتائج کے لحاظ سے دونوں ایک ہی گروہ ہیں۔ یہ لاہوری ظاہری تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں، جو بندہ نبوت میں جھوٹا ہے وہ باقی دعووں میں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا قادیانی نے، سب کو پتہ ہے، لاہوریوں کو بھی پتہ ہے اور قادیانیوں کو پتہ ہے، رب والوں کو پتہ ہے، اور لاہوری کہتے ہیں ہم نہیں مانتے نبی۔ اب جب نہیں ان کو مانتے تو اس کو نبوت میں جھوٹا کرتے ہیں، تو پھر مہدی کیسے ہو گیا، اگر وہ مسیح موعود کیسے ہو گیا جب وہ نبی جھوٹا ہے؟ تو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کو سچا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ایک بات میں جھوٹا ہو گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کتابوں میں مرزا نے خود کو نبی ظاہر کیا وہ لاہوری جماعت والوں کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ قادیانی اور لاہوری ایک ہی کفر کے دو نام ہیں۔ اب یہ لاہوری جماعت کہتی جی ہم محدث مانتے ہیں۔ صاحب بات یہ ہے کہ کبھی کسی مجدد نے، کبھی کسی ولی نے اس بنیاد پر الگ سے جماعت نہیں بنائی کہ وہ ولی ہے، اس بنیاد پر الگ سے جماعت نہیں بنائی کہ وہ مجدد ہے۔ الگ سے جماعت نبی کی بنیاد پہ ہی بنتی ہے۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ لاہوری جماعت کے مرکز میں مرزا صاحب کی تصویر کے نیچے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ علیہ الصلاۃ والسلام کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔